اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حالات و واقعات آپ سے بیان کریں گے۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 6 صورتوں میں ذکر فرمایا ہے اور ایک پوری صورت آپ علیہ السلام کے نام سے نازل ہوئی۔ پیارے دوستو، ایک جگہ حدیث میں کچھ یوں ذکر ملتا ہے، ایک یہودی بازار میں سامان بیچ رہا تھا، کسی نے اس کی سامان کی قیمت بہت کم لگائی تو یہودی غصہ ہو کر قسم اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سب آدمیوں پر چن لیا تھا، میں اتنی کم قیمت میں سامان نہیں بیچوں گا۔ ایک انصاری نے یہ جملہ سنا، اسے تھپڑ مار دیا، ابھی تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہے اور تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہو۔ وہ یہودی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے ابو القاسم، میں ذمی ہوں، میرا مسلمانوں سے جزیہ دینے کا عہد ہے، پھر مجھے مسلمان نے تھپڑ کیوں مارا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری حقیقت معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری سے اس حرکت پر غصے کا اظہار کیا اور فرمایا، اللہ کے پیغمبروں کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو، میں نہیں کہتا کہ کوئی یونس بن متا سے افضل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام موصل کے قریب نینوا بستی کے مکینوں کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ علیہ السلام کی قوم بڑی سرکش تھی، 33 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو کر ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب کی خبر سنائی، جس پر قوم کے سرکش لوگوں نے آپ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب آنے والا ہے تو ہمیں اس کا وقت بتاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کا وقت بتانے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم ملنے سے پہلے ہی نینوا بستی سے نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی کی خبر سنا کر وہاں سے چل پڑے تو آپ علیہ السلام کے جانے کے تیسرے دن چاروں طرف سے عذاب الہی کے آثار نظر آنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تاکہ ان سے درخواست کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب ٹالنے کی دعا مانگے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام انہیں نہیں ملے۔ قوم کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور نازل ہوگا، لہٰذا انہوں نے فوراً اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت کا اظہار کیا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، مرد، عورتیں اور بچے رو رو کر اللہ سے عاجزی کے ساتھ عذاب ٹالنے کی دعائیں مانگنے لگے۔ جانور اپنے بچوں سمیت آوازیں نکالنے لگے اور بڑا رکت آمیز منظر پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اس قوم پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کوئی بستی ایسی نہیں جو عذاب الہی دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہو، سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے دنیاوی زندگی کا فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 98۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر بستی سے نکل گئے تو دریا میں سفر کرنے کے لیے مسافروں سے بری ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی تو ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جائے۔ ملاح نے کہا کہ کوئی ایسا مسافر کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ اس کشتی سے نکلے گا نہیں تو کشتی کنارے پر نہیں پہنچ سکے گی۔ کشتی میں سوار افراد میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مالک سے بھاگنے والا تصور نہیں کر رہا تھا۔ آخرکار مسافروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام کا قرآن نکلے گا اسے دریا میں پھینک دیں گے تاکہ باقی مسافر اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ چنانچہ جب قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے، اتنا خوبصورت، حسین، جمیل، پاکیزہ اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگا ہوا نہیں ہو سکتا، لہٰذا دوبارہ قرآن اندازی کی جائے۔ جب دوبارہ قرآن اندازی کی گئی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ جب تیسری مرتبہ قرآن اندازی کی گئی پھر بھی قرآن میں آپ علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی تو اللہ تعالیٰ نے دریا کی ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا،
اپنا منہ کھول کر انہیں اس طرح نگل لو کہ ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت نگل لیا اور دریا کی گہرائی میں لے کر چلی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، وہاں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگے اور اللہ رب العزت کی خوب تسبیحات بیان کی۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح کے ساتھ ساتھ دعائے کلمات کہے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی دعا فوراً قبول فرما کر آپ علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے 40 دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے میں جا کر انہیں پیٹ سے باہر اگل دو۔ مچھلی نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو باہر اگل دیا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر وہاں پر کدو کی بیل اگا دی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کا جسم نرم اور پیلا ہو گیا تھا۔ اس حالت میں اگر آپ پر ایک مکھی بھی بیٹھ جاتی تو آپ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکتے۔ پیارے دوستو، کدو کی بیل کے پتے چوڑے ہونے کی وجہ سے اس کا سایہ گنا ہوتا ہے اور اس کے قریب مکھی نہیں آتی۔ آپ علیہ السلام کے لیے دودھ دینے والی ایک ہرنی کو پابند کر دیا گیا جو صبح اور شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ بالکل تندرست ہو گئے اور جب واپس قوم کے پاس آئے تو دیکھا تمام مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، مچھلی والے یونس علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے۔ آخرکار انہوں نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا کہ الہی آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تمام عیب سے پاک ہو، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں غم سے نجات عطا فرمائی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 87 سے 88۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ انت سبحانک ان کنت من الظالمین۔ ترجمہ، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک میں ہی اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 87۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔